آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور آج ہماری ملاقات میں زیادہ تر جو ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں اس کے سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے. ہمارے بہت کم سیٹیں ایسی رہ گئی ہیں جس پہ ہم نے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا ہے. اس میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ وکلاء صاحبان کو بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے. وہ ساری سجیشن انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کل شام 9 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم ساری لسٹیں فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پہ فائنلی ڈسپلے کر لیں گے اور ہم ان سے اپیل کریں گے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. آپ متحد رہے, اپنے ووٹر کی پہچان کریں, اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کریں اور ان کو کامیاب کرائیں تاکہ جس مقصد کے لیے اور جس پرپس کے لیے خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں ہم اس مقصد کے پیچھے اس کامیابی کو حاصل کر کے جو ریفارم ہم لانا چاہتے ہیں, جس ملک کو ہم ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں, اس کو آگے ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو حقیقت میں اس کو بنا سکیں. اور کوئی کوشچن ہے آپ کی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں, ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے اور ہم نے کر دیا تھا. ہماری پارٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, ہماری ایف ایکس کمیٹی ہے, ہماری اور وکلاء صاحبان تھے, سارے موجود تھے. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے, پریس کانفرنس کراتے ہیں, وہ جو مرضی وہ کہیں. اس نے پہلے بھی کہا تھا بالکل ایک اعتماد, بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سیٹیں مانگے پر بہت کم ہے. اور دیکھیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں باقی پارٹی کو, بلاول کے جتنے بھی ہیں, بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے. آپ کراچی میں جائیں, نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں اور انہوں نے وہی. سر کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کس بات اس معاملے پہ کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے, آپ نہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں. سر شیر افضل مروت صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا. پارٹی کے اندر سے روف حسن صاحب نے کہا جی میں انہیں جانتا ہی نہیں. کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے پارٹی کو. دیکھیں ہم پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں نہ کریں, پارٹی سب کو ریکگنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے. آپس میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں, میں کہتا ہوں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے اس کو ایشو نہ بنائیں. اگر آپ ذاتی ایشو میں رکھیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرسٹ ہمارے پاس پڑا. اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, ہم نے ان کو دیکھنا ہے, اس کے پرپس کو دیکھنا ہے اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں. ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ 9 مہینے ان کا ٹائم ہو گئے, کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا, ایک مقصد کے لیے گزارا. ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں وہ 30-40 سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں, ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دہاتے ہوئے وہ اس ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں, اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. تو میری سب سے اپیل ہے اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے, ٹو کیپ اٹ ٹو یور سیلف, پارٹی شل اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ دی پارٹی ریکگنائزز ایوری ون. آپ مروت صاحب کو پیغام دے گی کہ اپنی مہم جاری رکھیں. دیکھیں مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے. ابھی مجھے پریسائزلی اسپیسیفک کا نہیں پتا کہ کون سے کنونشن کرنے ہیں, لیکن کنونشن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. حوالے سے یہ جو لائک کا آغاز کیا گیا تھا, جو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہے, کیا یہ پارٹی کی اپنی رائے تھے یا عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں پارٹی کا ہمارے بالکل طریقہ کار ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, ریجنل پریزیڈنٹ ہے, پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے, پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں, یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں, ساری اپنی رائے دیتے ہیں, دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں, پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں اور خان صاحب کچھ جانتے تھے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا, کو ٹکٹ نہیں ملا, اس کے متبادل جو ہے وہ ایک گرفتار ہو گیا. دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا, اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا. تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کرتے ہو تو ہم
देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, बट जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद, तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था, और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको अच्छा support गुहर साहब ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आज़ाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी, और हमने कंसिडर भी कर लिया है, और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं। सर जेलों में 61 में नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं कर सर सकते। थोड़ा सा बताइएगा शेर अफजल बरवत साहब की हैसियत क्या है पार्टी में, थोड़ा आप चेयरमैन आप सर देखिए वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है, और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन हामिद लड़ेगा खान साहब भी और फिर- जीतेगा भी हामिद इंशाल्लाह खान साहब भी और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि ये देखो 4-5 जाती बार हमला हो इख्तिलाफात चुका है, अगर तो क्या ये नुकसान नहीं है? जाती पार्टी को नुकसान इख्तिलाफात, होता है, मेरी पार्टी को नुकसान दरखास्त है, होता है। सबसे मेरी दरखास्त है कि जाती इख्तिलाफात को बुलाए। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पेट्रियाटिक है, अगर आप पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब के इस वक्त जेल को देख करके दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों है? आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज तो ये उनका मना क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। सरेआम अगर ऐसे आके करेंगे तो हम बयान नजरियाती वर्करों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस पर भी नजरियाती कारकुनान को टिकट नहीं जारी किए गए। देखो हमें वाकई इजाजत नहीं दी जा रही, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे कंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। अच्छा ये बता दीजिएगा नून